الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال سبحانه وتعالى: إن أولياءه إلا المتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فينفق منه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن کے پاس موبائل فون ہے وہ بیان میں بند کرنے کا اہتمام کریں. ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی یا اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھنے کا اہتمام. اور نمبر 2، اصل کامیابی آخرت کی ہے اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام دوام کی معنی ہے اور دوام کثرت کے معنی. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے اتنے کامیابی ہو. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا ہمارا بات ہے، باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. آپ لوگ دور دراز سے تشریف لائیں. اب ایک کو میں نے دیکھا لانڈی سے تشریف لائیں. اب اس نے لانڈی میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ماری پور. بس یہ کہنے سے پہنچ گیا. یہاں راستے کی مشقت اٹھا کر کے کوئی مشرف کالونی سے آیا ہوا ہے تو وہ وہاں بیٹھ کر اس نے کہہ دیا کہ جامعہ خلفائے راشدین ماری پور، تو پہنچ گئے. یہ راستے کی مشقت اٹھا. کوئی بلدیہ سے آیا ہوا ہے، اب اس نے وہاں گھر میں بیٹھ کر کہا جامعہ خلفائے راشدین ماڑی پور مدنی کالونی، تو پہنچ گیا. راستے کی مشقت اٹھا کر گیا. کوئی ریشم گراؤنڈ سے آ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر بس یہ نہیں کہتے کہ جامعہ خلفائے راشدین مدنی کالونی پہنچ جائے، چلنا پڑے. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا. کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ تقویٰ کے راستے میں بھی غم آتے ہیں، لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے اللہ کا وہ غم کو سہتا رہتا ہے. تو راستے میں پائیں گے تو طبیعت کے خلاف امور آئیں گے، لیکن سچی طلب ہو. حضرت حکیم علماء قدس سرور نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو پایا. یہ نا امیدی کا راستہ نہیں. دنیا کا کوئی منصب،
کوئی چاہے اور دنیا کے اندر کوئی سونا کوئی چاندی ان چیزوں کو چاہے تو ہو سکتا ہے مل یا ہو سکتا ہے نہ مل. کتنے لوگ ہیں پوری زندگی اس میں گزاری اور محنت کی کہ میں وزیر اعظم بنوں, مر گئے بن نہ سکے. صدر مملکت بنو, مر گئے صدر مملکت نہ بن سکے. کروڑ پتی ارب پتی بنو, مر گئے لیکن بن نہ سکے. لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کو چاہا ہے وہ محروم کوئی بھی نہیں. جس نے بھی چاہا, کسی طبقے کا ہو, کسی قوم کا ہو, مرد ہو عورت ہو, کسی بھی ملک کا ہو, جس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے. وہ محروم کبھی بھی نہیں ہو. تو فرمایا کہ باتوں سے آدمی نہیں پہنچ پاتا, جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے. کچھ کرنا پڑے گا, کچھ مشقتوں کو, کچھ تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو عاشق صادق ہے وہ غم کو سہتا رہتا. یہ نہیں کہ غم آیا اور بھاگ گئے. تو ایک نے کہا کہ میں اپنے بازو پر شیر کی تصویر گدواتا ہوں تاکہ بازو سے لوگوں کو پلے یہ شیر ہے, بڑا پہلوان ہے. تو گدوانے والے کے پاس گئے, اس نے سوئی چبائی تو سوئی چبونے سے تکلیف ہوئی. اوفو کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم. اس نے کہا اس کو رہنے دو. سمجھو یہ شیر دم کٹا ہے. بعض لوگ کتوں کی دم کاٹ لیتے. پھر سوئی چبوئی, اوفو کیا بنا رہے ہو؟ ٹانگ بنا رہا ہوں, پاؤں بنا رہا ہوں. اس نے کہا تو تصویر, اس نے کوئی دوڑ لگا دی, یہ لنگرش ہے. پھر سر کی طرف شروع کیا, کیا بنا رہے ہو؟ کان. اس نے کہا یہ کان کٹا شیر سمجھو. بعض لوگ کتوں کے کان کاٹ لیتے. پھر سوچ جب یہ کیا بنا رہے؟ آنکھ. اس نے کہا تصویر اس نے دیکھنا توڑائی. پھر سوچ جب کیا؟ پیٹ. اس نے کچھ کھانا پیٹ میں ڈالنا ہے. اس نے کہا ایسا شیر تو ہم نے نہیں دیکھا جس کی نہ دم ہو, نہ ٹانگ ہو, نہ کان ہو, نہ آنکھ ہو, نہ پیٹ ہو. آج ہمارا عشق ایسا ہے, ہر گناہ کرو, کسی گناہ کی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ہمارا تقوی گناہ سے ٹوٹتا نہیں. ہمارے اکابر نے فرمایا یہ کتے کا تقوی ہے. کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے, چینٹی نہ پڑے, اور آگے جا کر کے زبان سے نجاست کو پخانے کو چاڑتے ہیں. ہمارا اور اپنا حال ہے. بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں لیکن گناہ کی نجاست کو چاٹتے رہتے, وہ نہیں چھوڑتے. ذکر کر لے گا, تلاوت کر لے گا, گناہ کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے کہ گناہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی, لوگوں کے تان و تشنیع. آج ایک خاتون اعلان کرے کہ میرا پردہ, جتنے نامحرم ہیں خصوصاً قریبی رشتہ دار نامحرم, ان سے پردہ, ایک کوہرا مچ جائے گا. اس لڑکی کا دماغ خراب ہوگی. ایک 11 سال عمر کی بچی تھی,
اس نے کہیں بیان سنا کہ 11 سال عمر ہو، صحت کے اعتبار سے اچھی ہو تو اس کو نامحرم سے پردہ ضروری ہے. تو اس نے گھر میں آ کر کے ماں باپ سے کہا کہ آج سے ماموں کے بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے اور خالہ کے بیٹے سے، خالوں کے بیٹے سے، سب سے میرا پردہ، پھوپھی کے بیٹے سے پردہ. انہوں نے کہا بیٹی یہ سارے ناراض ہو جائیں گے، لیکن وہ باہمتی کہنے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. کہنے کہ میرے ابو امی سنو، ایک تو نہیں میرا، تو سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی. ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. سارے ناراض ہو جائیں، آج سے موئے شرعی پردہ کر. اب اس نے خود شرعی پردہ شروع کیا. اب تان و تشریح، اعتراضات، کیا کچھ اور ہے. بہت پرانا قصہ ہے. کچھ لڑکے جوان میرے پاس آتے تھے تو بس کہتے ادھر نہیں جانا. کیوں؟ کہتے پھر داڑھی رکھنا پڑے گا. تو جن جوانوں نے داڑھی رکھی کہتا بعض بوڑھے ہم کو بلاتے ہیں کہ یہ عمر تمہاری داڑھی رکھنے کی نہیں. ایک زمانہ تھا عمر رسیدہ اور بوڑھے لوگ بچوں کو، چھوٹوں کو سمجھاتے تھے آپ چھوٹا صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو بگاڑ رہے کہ یہ عمر تمہاری داڑھی رکھنے کی نہیں. تو آپ کو نہ چھوڑیں گے تو آپ پر کیسے تان و تشریح اور کیسے آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں. مجھے تو مختلف لوگوں سے مسائل اور بعض کا مشوروں کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، فون آ رہے کہ میں نے گھر میں پردے کا اعلان کیا ہے، اب وہ سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو گھر سے نکالو. کہتے ایک پریشانی کا طوفان بنا ہوا ہے، پہلے کہ استقامت کرو. لیکن یاد رکھنا جب انسان غم کو سہتا ہے تو حضرت والا ہم لوگ کا ایک شعر ہے کہ ان غموں میں بھی آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. کیا شعر ہے؟ اب اس کو لگاؤں تم لوگوں کو، کوئی بھی شعر تم کو یاد نہیں. ہاں، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. اللہ کے لیے جتنے غم ہیں ان غموں میں وہ سکون ہے جو ہزاروں شادیوں میں اور خوشیوں میں نہیں. یہ جو شادی بیاہ میں کمکم ہے اور یہ ہے، یہ ظاہر کمکم ہے، اس کو بٹھاؤ اندر کا کہتے ہیں بس جی رہا ہوں، اندر جو میرے دل میں غم ہے وہ دکھا نہیں سکتا ہوں. کمکموں سے خوشی ظاہر کر رہے ہیں، ان سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی، اندر دل میں خوشی ہوتی ہے، چین، اطمینان، سکون. تو فرماتے ہیں کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جان کی بازی لگانے سے کچھ کرنے سے اللہ ملے گا. اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ارادہ کیجیے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہلوا دیں، سنوا دیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلے بتایا تھا کہ اچھی مجلس میں جانے کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس میں دو باتیں ہوں. ایک تو اخلاص کہ اچھی مجلس میں اللہ کے لیے آتا ہوں، دین سیکھنے کی نیت سے آتا ہوں. اور نمبر 2 باہمت. کیا ہو؟ باہمت کہ جو باتیں میں سنوں گا عمل کروں. اگر اخلاص نہیں ہے اور ارادہ عمل کی نہیں ہے، جیسے منافق
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں سے آگے بیٹھتے تھے، لیکن منافق تھے، منافق رہے اور منافقت پر مرے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اور مجلس اور ان کی باتوں کا بھی ان پر اثر نہیں، تو دوسروں پر کہاں، دوسرے کے باتوں کا اثر کہاں ہو۔ اور دوسری چیز ہمت، جن لوگوں میں عمل کی ہمت ہے، ماننے کی ہمت ہے، صحابہ میں یہ چیز سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی اور اطاعت کر، یہ صفت میرے اور آپ کے اندر آ جائے، سمعنا و اطعنا، بس ہم جیت گئے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی۔ کبھی صحابہ کا یہ نہیں سمعنا و اطعنا۔ اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے محتاطوں کا کام یہی تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے بڑی کی بات سنی اور اطاعت کر لی، باتیں نہیں بناتے۔ چند دن پہلے یا پچھلے اتوار کچھ ساتھیوں سے بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ بیعت ہونے میں جلدی نہ کرو، خوب ٹٹولو، جس سے میں بیعت ہو رہا ہوں وہ شریعت پہ چلتے نہیں چلتے، اور دوسروں کو شریعت پہ چلانے کی محنت اور کوشش کرتے نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ پیر تو بن گیا اور مشہور بھی ہوا پیر بنا ہوا ہے، لیکن شریعت پہ چلتا نہیں، نہ دوسروں کو چلاتا ہے۔ وہی معاملہ یاد رکھو جو ایک پیر سے ایک مرید نے کہا میرے 10 کے 10 انگلیاں نجاست میں اور آپ کے 10 کے 10 انگلیاں شہد میں، یاد ہے؟ اور جب خوب تحقیق کی اور تحقیق کے بعد آپ بیعت ہو گئے تو پھر اپنی نفی کرو، اپنی مت چلاؤ، جیسے شیخ آپ کو گئے ویسے کرو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ انصار نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مہاجرین کے ساتھ اپنی زمینوں کو تقسیم کریں، آدھی ان کو دے، آدھی اپنے پاس رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، زمینیں تمہاری ہوں گی، کام یہ کریں گے، ان کو کام کا عوض ملے گا اور تم کو زمین کا عوض ملے گا۔ فوراً کہا سمعنا و اطعنا۔ میں سوچتا ہوں کہ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، ان کا دین دیکھیے کہ مہاجرین کو اپنے زمینوں میں حصے دے رہے، اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ اپنی بہنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے ان کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ میں سے کوئی گھر میں کہے کہ میں بہنوں کو حصہ دوں گا؟ ایک ہے پہاڑی علاقے کا، تو کلات میں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ میراث کا مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جانے کے بعد بیٹھ گئے کہ باقی ساری منکرات سے تو اللہ پاک نے ہم کو بچایا ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر ہم بھی دیں گے۔ مولانا قاسم کہ آپ کے شاگرد ادھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے کئی شاگرد نظر نہیں آ رہے اس وقت پردوں میں بیٹھ کر، یہ پردے اٹھوائیں کر آپ چکر لگائیں اندر۔ وہ کسی نے چادر اپنے اوپر اوڑھ کر جیسے اندر ذکر کر رہے، تو پردہ کسی نے وہ چادر ہٹا دی، دیکھا انڈے کا آ رہا تھا، سمجھ گئے؟
تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، کوئی انڈے منڈے تو اندر نہیں کر رہے، رمضان میں تو انڈے۔ کیا بتا دو؟ ہاں، تو انہوں نے کہا امیر سے آپ دیں گے تو ہم بھی دیکھتے تھے، میں نے جو ارادہ کر لیا۔ اچھا لمبا قصہ ہے، ہم ایک دفعہ ریونڈ میں گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بتاؤ میراث سے کیا ہوا؟ اس نے کہا، رونے لگے کہ رات بھی میں رویا ہوں کہ یا اللہ تیرا ہر حکم میں پورا کر رہا ہوں، صرف یہ باقی ہے۔ اور کہتے ہیں میں نے گھر میں میراث کی بات کی تو میری والدہ نے کہا کہ اس کو رسیاں لے کر کے چارپائی پہ باندھ لو، دماغ خراب ہو۔ آپ دین پر چلیں گے، گناہ چھوڑیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے غم آتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت کا جو شعر ہے کہ تقویٰ کے راستے میں کتنے غم آتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تقویٰ کے راستے میں غم کتنے ہیں۔ اب آئے تو صحیح، تو وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ تجارت کے بارے میں کہ مجھے صحیح اسلامی تجارت کرنی ہے، لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے۔ آپ کسی کے ہاں ملازم بن کر کے دکان میں اور یہ کہے کہ سنو میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جو چیز ہے تو وہی بتاؤں گا کہ یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے۔ اس نے کہا پھر آپ ہمارے پاس نہیں چل سکتے، آپ سچ بولنے نہیں چل سکتے۔ تو تقویٰ کے راستے میں غم آتے ہیں لیکن غموں کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو فرمایا باتوں سے کوئی نہیں پوچھ پاتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ مشقتیں اٹھانی پڑے گی، صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے۔ اس لیے ارادہ کرو، عمل کی کوشش کریں۔ آج آپ کو 2 باتیں بتانی ہے، یہ مستقل 2 موضوع ہیں لیکن چونکہ یہ آخری رمضان کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب قرآن کریم یہ عظیم کتاب ہے۔ حضرت کے شعر میں آپ نے سنا کہ جو گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے، اور بے وفائی کے جرم میں پھر اس کو سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ کو وفادار بندہ پسند ہے، تو قرآن کریم سے جس نے وفاداری کی، یہ عظیم کتاب، جس نے قرآن کریم سے وفاداری کی تو یہ قرآن کریم با وفا کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن ماخل مصدق، القرآن شافع مشفع و ماخل مصدق، یہ قرآن کریم قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا، اور یہ قرآن بعض لوگوں کے خلاف جھگڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑے کو اور مقدمے کو تسلیم کرے گا۔ سفارش کس کی کرے گا؟ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کریم کو امام، رہنما، مقتدا، پیشوا بنا دیا، قادہ الی الجنہ، تو یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اپنے پیچھے کھینچتا رہے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل کرا دے۔ ومن جعل خلف ظہری، اور جس نے قرآن کریم کو پس پشت ڈالا، اپنی چلاتا ہے قرآن کریم کی نہیں مانتا، تو یہ اس کے خلاف مقدمہ کرے گا تو ساقطہ الی النار، اس کو پیچھے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یہ با وفا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے با وفا اور آپ کو با وفا بنے۔ اور قرآن کریم عظیم الشان کتاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غبطہ اور رشک دو کے علاوہ اور کسی کے لیے کسی پر جائز نہیں. دو ایسے ہیں جن پر انسان، جن کو دیکھ کر کے انسان رشک کرے، غبطہ کرے، کاش میں بھی ایسا بنوں. فرمایا ایک وہ آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا علم دیا ہو، قرآن کریم سکھایا ہو، قرآن کریم سے تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ عطا کر چکے ہیں. فَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، رات میں تلاوت، دن میں قرآن کریم پر عمل، اس کے مطابق اعمال کرنا. اگر کسی کو دیکھو کہ یہ قرآن کریم سے وابستہ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، راتوں میں تلاوت کرتا ہے، دن میں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو آپ کے کاش میں بھی ایسا تھا. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہو، فَيُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن میں بھی رات میں بھی تقسیم کر رہا. تو اب کہ کاش میرے پاس حلال مال ہوتا تو میں بھی اس طرح تقسیم کرتا. آج قرآن کریم کی تلاوت کا مسلمان کے پاس وقت نہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی تلاوت کرے گا، اس کے بعد پھر پورے سال شاید اس کو ہاتھ نہ لگائے. کوئی بزرگ کسی کے گھر میں رہے تو جس کمرے میں رہے وہاں کچھ اس کو پیسے مل گئے، تو انہوں نے کہا میں صبح بھول نہ جاؤں، تو اس نے وہاں الماری میں جو قرآن کریم پڑھا تھا اس میں رکھ لیے کہ جب یہ گھر والے قرآن کو اٹھا کر تلاوت کریں گے تو پیسے ان کو مل جائیں. واقعی صبح وہ بھول ہی گئے بتانا اور رخصت ہو گئے. 1 سال کے بعد پھر اسی علاقے میں پھر سفر تھا، پھر وہاں مہمان بن گئے. پھر وہی میزبان نے کہا کہ پچھلے سال جس رات آپ تشریف لے چکے تھے تو اس رات ہمارے کچھ رقم اس کمرے میں رہ چکی، وہ غائب ہو گئی. اس نے کہا اچھا آپ لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی پورے رات؟ اس کو ہاتھ کہتے نہیں، ہم نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. پورا سال گزر گیا، کھانے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو ہم ہاتھ نہیں لگائے. تھوڑی تلاوت کر. اس نے کہا اٹھا، اسی میں پڑھے تھے. میں نے دیکھا کہ تم صبح شام اس کی تلاوت کرو گے، جب قرآن کریم کو اٹھا کر کے کھولو گے تو تم کو اپنی چیز مل جائے. پورے سال تم نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا. یہ جہاں ہمارا مسلمانوں کا حال. ادھر دیکھیں بادشاہ ہیں، عالمگیر بادشاہ، ان کو وقت مل رہے، میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں. پورے ہندوستان یہ مشترک، کابل تک حکومت، تقریباً 55 سال ان میں حکومت. یہ مغلیہ کی حکومت بہت زیادہ تھی. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کا والد کچھ ان کی دینی امور میں رکاوٹ بن رہا تھا تو ان کو نظر بند کیا کہ ابا آپ گھر میں رہو. یہ بہترین عالم تھے. تو والد اس پر ناراض ہوا. تو انہوں نے کہا میں والد کو کیسے خوش کروں، بڑی منت کی، رویا، معافیاں مانگی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وہ ناراض تھا. پھر انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. تو میں حافظ قرآن بنتا ہوں. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے والد کو تاج پہنائے گا، پھر جب یہ پوچھے گا کیوں، اور بتایا جائے گا کہ تیرے بیٹے کی حفظ کی وجہ سے، تو میرا ابا مجھ سے راضی ہو جائے. بادشاہ کو غم ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں
جو والدین کے نافرمان بن کر کے نافرمان کہتے ہیں ہمیں کوئی ماں باپ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے بھائی، ضرورت نہیں آپ کو، ایک دن آنے والا ہے پھر پتہ چلے کہ ضرورت ہے. نافرمانی پہ نافرمان. چنانچہ انہوں نے حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کریم کو حفظ کیا. ان کے والد کو کسی نے کہا مبارک مبارک تیرا بیٹا حافظ بن گیا. اس نے کہا اس میں میرے لیے کون سی مبارک؟ اس نے کہا تیرے لیے تو حفظ کیا ہے. کہتے میرے لیے کیسے کیا ہے؟ کہتے حدیث میں یہ ہے کہ حافظ کے ماں باپ کو ایسا تاج قیامت میں پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. تو اس لیے تو کیا ہے. تو انہوں نے بھی کہا چلو میرے بیٹی سے کہو میں تجھ سے راضی خوش. بادشاہ کے پاس وقت ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں. اس لیے دوستو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ پورے سال ہر دن ہمیں قرآن کریم سے تعلق عطا فرما. اس لیے رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کا معمول جاری رکھے. اور جنہوں نے صحیح تجوید سے قرآن نہیں پڑھا تو آج کل ہر محلے میں ہر مسجد میں تعلیم بالغان کی صورتیں ہیں، تو وہاں جا کر کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگاؤ. انشاءاللہ اور اس چند مہینوں میں قرآن کریم کی تجوید کا وہ درجہ جو شرعاً ضروری ہے واجب ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بن جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. اور اللہ سے تعلق یاد رکھنا یہ گناہ چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. گناہ چھوڑیں گے تو اللہ سے تعلق ہوگا، گناہ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ سے تعلق نہیں. ہر گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. اور گناہ کا موقع ملا، آپ گناہ کر سکتے تھے پھر بھی آپ نے نہیں کیا تو گناہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو گئے. معتکفین سنیں، ہزاروں اعتکاف کرو، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کی دوستی اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوگا. ہزاروں قرآن زبان سے پڑھ لو، تلاوت کر لو، لیکن قرآن کریم نے جو کہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو چھوڑو. جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس تلاوت سے تجھے اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل نہیں ہوگی. لمبی لمبی تسبیح لے کر ذکر کرو، ہزاروں لاکھوں کی مقدار میں ذکر کرو، لیکن گناہ نہیں چھوڑو. جب گناہ نہیں چھوڑو گے اس ذکر سے تو اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل نہیں کر سکتے. پوری رات نوافل پڑھو لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، اس نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو. اخلاق برے، ایذاء مسلم حرام ہے نہیں. حدیث میں المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی. آج مردوں کا کیا حال ہے؟ بیوی کو تانے 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 ان کی دل کو چل دی. ایک خاتون نے کہا میرا شوہر اچھی مجلسوں میں بھی جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور وہ گندی گندی گالیاں دیتا ہے کہ میں زبان پر لا نہیں سکتا. کتی گدی، کتی کی پتری، گدی کی، یہ تو ہلکی گالی ہے، اور گالیاں میں زبان پہ نہیں لا سکتا. اور بنا بزرگ ہے، اس کی گالیوں کی وجہ سے، بدمزاجی کی وجہ سے کئی بار میں نے خودکشی کا ارادہ کیا. پھر میں نے کہا حرام موت مروں گی.
یہ مسلمان نہیں، باہر ہنسے گا، باہر خوشی ہے، گھر میں جا کر کے درندہ بن جائے۔ قرآن نے کہا گناہ چھوڑو، نافرمانی چھوڑو، یہ نافرمانی نہیں۔ ہمارے دوست حضرت حسن امام سے دانت برکات صلی اللہ پاک کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بیمار ہے، سب ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کی ایذا پر صبر کرو۔ اگر آپ کا پڑوسی ایسا کام کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو تو آپ اس کو جواب مت دو، اس پہ صبر کرو۔ انہیں خود تو پڑوسی کو ایذا نہ دو، اگر وہ پاگل ہے آپ کو ایذا تکلیف دے رہا ہے تو ایذا کا جواب ایذا میں مت دو، تکلیف کا جواب اس کو تکلیف پہنچانے میں مت دو، آپ اچھا سلوک کرو۔ کسی پیر صاحب سے کسی مرید نے پوچھا کہ میرا اوپر پڑوسی ہے، وہ سونے کے وقت مسالے ثابت لاتے ہیں تو گھر میں کوٹتے ہیں، اور کوٹنے کا وقت وہی ہے جو ہمارے سونے کا ہوتا ہے، کیا کروں؟ اس کو کہوں ایسا نہ کرو؟ فرمایا صبر کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ صبر کرو۔ آپ نے اس کو کہہ دیا، اس پر وہ ناراض ہو گیا، باتیں شروع کی، کیا ہو؟ ان کو احساس نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی، تو پڑوسی اس کو تکلیف نہ دو۔ تو آپ بتائیے گھر میں رہ کر کے کیا؟ تو نفلی عبادات آپ جتنی بھی کریں لیکن گناہ کوئی نہ چھوڑے، اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو گناہ چھوڑنا یہ مقدم ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو زبان کے گناہ کو نہیں چھوڑتا اور عملی فواحش منکرات کو نہیں چھوڑتا۔ زبان کے گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کو گالی دینا۔ یہ دیکھو شرم میں لکھے، کسی کو گالی دینا، یہ سب زبان کی گناہ ہے۔ اس گناہ کو جو نہیں چھوڑے گا، اس طرح عملی طور پر برے کام نہیں چھوڑے گا، گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑے گا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی کھانے اور پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی کھانا اور پینا جو اللہ نے چھوڑوایا ہے یہ اس لیے کہ سبب بن جائے کس کے لیے؟ گناہ چھوڑنے کا۔ اس سے اندر جو گناہ کی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ تو یہاں ذکر سبب کا ہے، مراد مسبب ہے۔ تو جو اصل مسبب اور مقصود ہے اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ تم کھانے پینے کو چھوڑو، مقصود کھانا پینا نہیں۔ اور ملا لکھا ہے، ہم یہاں بھی لکھا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ جو کام پورے سال ناجائز اور حرام ہے ان کو تو نہیں چھوڑا، اور یہ کھانا یہ پینا یہ تو جائز ہے، صرف تھوڑے وقت کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب تک ان کو حرام قرار دیا تو آپ نے یہ تو چھوڑ دیا۔ اور جو ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں ناجائز ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ جھوٹ بولنا جائز ہے ناجائز، غیبت ناجائز، بد نظری ناجائز، حرام خوری ناجائز، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر دن میں، ہر مہینے میں ناجائز ہے۔ جو ہمیشہ کے لیے ناجائز ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور جو تھوڑا وقت کے لیے اللہ نے ناجائز قرار دیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ناجائز کام ہے وہ آپ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو ہمارے حضرت
شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر مظفر سے رحمہ اللہ کی پوری زندگی اسی میں گزری کہ 4 منکرات ہیں، ہمت کر کے ان کو چھوڑو تو اللہ تعالی ہر منکر کی چھوڑنے کی ہمت اور طاقت تمہارے اندر پیدا فرما دی. اور ہم نے اس میں 2 کا اضافہ کیا ہے تو کل کیا ہے، کتنے ہو گئے؟ 6. آج یہ 6 منکرات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسی کو یاد کر لو اور اللہ سے دل میں کیا اللہ ہمارے دل میں بٹھائیں، ہمیں ان منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 عطا فرماتے تھے کہ بدنگاہی چھوڑ. بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بدنگاہی یہ آنکھوں کا زنا ہے. بدنگاہی کیا ہے؟ زنا العین نظر، زنا العین، بدنگاہی یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ یہ بسا اوقات ایمان کے سلب اور ختم ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا. آج لوگوں نے اس کو معمولی گناہ قرار دیا. یہ معمولی گناہ نہیں، ایسا گناہ ہے کہ چلتے چلتے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے قصہ سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب بیمار تھے تو آخری وقت میں جو تیماردار تھے ان سے کہا مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ پکڑا دو. انہوں نے سوچا کہ اس نسخے کو پکڑ کر کے چومے گا، سینے سے لگائے گا، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے گا کہ علیہ السلام کی وجہ سے مجھے معاف کر لیں. انہوں نے پکڑا دیا تو ہاتھ میں پکڑ کر تو تیماردار سے کہا تم گواہ رہو، میں اس قرآن کا انکار کر رہا ہوں، میں نہیں. اس کے بعد مر گیا. اب یہ مسلمان مرا یا کافر مرا؟ کافر مر گیا. بعد میں ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ کون سا گناہ تھا؟ کہتے عصر کے بعد چھت پہ چڑھتا، دوسرے کے بہو بیٹیوں کو دیکھتا تھا. یہ ان کا معمول تھا. اس لیے بد نظری اس کو معمولی ہم نہ سمجھ، یہ خطرناک چیز ہے. کتنے لوگ بد نظری کے تمام ہو گئے. ابھی آپ ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کا ولی اور دوست بنتا ہوں، ہر گناہ چھوڑوں گا، اور بعد جا کر کے ایک بد نظری کر لی تو آپ کے دل کے منصوبے بدل جائیں گے. ابھی انہوں نے یہ سنایا تھا، اس کا انجام کیا نکلتا ہے. مولانا مفتی رمضان سے نے کیا سنایا کہ شیخ کا نسخہ ہے، ہاں اس کو آزما لیجیے اور بت سے نظر بچا لیجیے. بت سے مراد کیا ہے؟ نامحرم عورتوں کو دیکھ. جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑو، اس کو نہ دیکھو. ایک زمانہ تھا ایسے لوگ جن کے پاس گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں پھر بھی بچے. اس دن بھی بتایا تھا قطب الدین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے. ان کے ایک بادشاہ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ، سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے. ان کے نام پر ایک بہت بڑا مینار بنایا تھا، اس پر پورا قرآن کریم کھندا کر کے لکھا تھا. جب شیخ کا انتقال ہوا تو شیخ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جن میں 3 صفات ہوں. کبھی عصر سے پہلے ان کے سنتوں کا جو سنت زائدہ ہے ان کا ناغہ نہ ہوا ہو. نمبر 2، کبھی تکبیر اول کا ناغہ نہ ہو. 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اول کے ساتھ، اس میں ناغہ نہ ہو. نمبر 3، جو پاک دامن ہو
جس کی ایک نظر بھی خراب نہ ہوئی، وہ میرا جنازہ پڑھائے. جنازہ پڑا ہوا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی آگے نہیں. آخر میں سلطان آگے ہوا کہ شیخ آپ نے میرے پردے کی چیزوں کو ظاہر کر دیا. بادشاہ ہیں، وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ایک نظر ان کی خراب نہیں. کہتے الحمدللہ یہ دامن آج تک پاک دامن ہے. آج جہاں ہم بیٹھتے ہیں اللہ معاف کرے، اتنے بڑے بڑے موبائل آ گئے، اللہ معاف کرے. کون ہے جو نظر کی حفاظت کرے؟ مولانا مفتی سے ہم نے سنا ہے کہ اگر کہیں بت سامنے سے محرم آ رہی تو آپ ایک طرف منہ کر کے اپنے راستے پہ جائے، وہ اپنے راستے پہ جائے، اس سے نظر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتفاقاً راستے میں ملاقات بھی ہو جائے تو آپ اپنا راستہ لے، اس کو اپنا راستہ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا دیتے. حضرت نے فرمایا ہمارے حکیم سے رحمہ اللہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حسن کے مسئلے مفت میں لوٹو، اس لیے کہ خواتین پردہ نہیں کر رہی تو حسن کہہ رہے ہیں مفت میں لوٹو. فرمایا ان سے کہو کہ تمہارا حسن مفت کا ہے، ہمارا ایمان مفت کا نہیں ہے کہ ہم ایمان کو تباہ کریں. اگر کوئی تم کو مفت میں زہر قاتل دے تو آپ اس کو پئیں گے، کھائیں گے کہ مفت میں زہر مل رہا ہے لہذا استعمال کر لو اور مر جاؤ. تو جیسے زہر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اس لیے کہ تمہارے جسم کا نقصان ہے، تو اسی طرح بدنظری سے تمہارے ایمان کا نقصان ہے. تو اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی اور بازار عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس دن آپ کو بتایا کہ یہ راتیں جو آخری عشرے کے یہ بازاروں کے لیے نہیں ہے. تو کسی نے بتایا کہ میرے بھائی بازار گئے تھے تو ہم نے پوچھا کہ کیسے سامان لے کر آئے. کہتے ہیں کہ میں صرف کڑا ہوا، عورتوں نے دکے دے کر دکان تک پہنچائے، پھر وہ سامان خریدا، پھر میں کڑا ہو گیا، پھر عورتوں نے دکے دے کر کے باہر نکالا. اتنی عورتیں وہاں جمع ہے بازار میں کہ ان کے دکوں سے میں دکان تک بھی پہنچا، واپس آئے بھی. یہ عورتیں بازاروں کے لیے. تو نگاہ کی حفاظت کریں، اور جتنی زیادہ نگاہ کی حفاظت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی علامت دے. ایک روایت میں ہے النظر السہم مسموم من سہام ابلیس مسموم. یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. فرمایا جس نے ہمارے لیے بدنظری چھوڑی، حدیث قدسی ہے، من ترکھا مخافتی ابدلت ایمانا یجد خلاوۃ فی قلبی. جو بدنظری کو میرے لیے چھوڑے گا وہ دل میں ایمان کی مٹھاس کو، خلاوت کو محسوس کرے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے جس نے 10 بد نظری چھوڑی اس نے 10 ایمانی حلوے کھا لیے، جس نے 50 چھوڑی اس نے 50، جس نے 100. لوگ کہتے ہیں نا ماحول 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 سے کیوں ڈرتے؟ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کا شعر ہے، ہم کو مٹا سکے زمانے میں یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ماحول میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری اسلامی عادتوں کو اور اسلامی طرز زندگی کو مٹائے، ختم کرا دے اور اپنے پیچھے لگائے. زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں. ماحول ہم کو دے کر کے چلے، ہم ماحول کو دے کر چلنے والے نہیں ہیں، ہم تو آسمانی شریعت کو دے کر چلنے والے لوگ.
اس لیے میں نے کہا کہ اچھی مجلس میں جو باہمت آدمی، حوصلے والا آدمی اور باتیں سن کر عمل کرنے والا آدمی وہ ترقی کر سکتا ہے. بے ہمت آدمی کو کیا ہوتا؟ بے ہمت آدمی کا کام ہی نہیں. تو ایک تو بد نظری کا گناہ، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، توبہ کرو. نمبر 2، فرمایا مردوں کے لیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور عورتوں کے لیے بے پردگی یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ پردہ جو نہیں کرے. تو عورتیں بے پردگی کے گناہ سے توبہ کریں اور مرد داڑھی کٹانے اور منڈانے کے گناہ سے توبہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا کے 2 قاصد پہلوان آئے. داڑھی ان کی کٹی ہوئی تھی، مونچھی ان کی بڑی ہوئی تھی. فکرہ النظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنے کو گوارا نہیں کیا، حالانکہ وہ مشرک ہے، غیر مسلم ہے. وقالا، اور فرمایا ویلکما، تم تباہ ہو جاؤ. من امرکما بہذا، تم کو اس طرح شکل بنانے کا کس نے کہا؟ ویلکما بد دعا ہے نہیں. جب کافر کو بد دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو دیکھیں گے. رات میں ایک بیان سن رہا تھا ناری شیخ کا، فرمایا جو داڑھی منڈا رہے ہیں کل قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو یہ بھی آئیں گے کہ ہم بھی آپ کی امتی ہیں. فرشتے ان کو گھوڑوں سے امتی نہیں. فرمایا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے گمراہی کی کیا کیا شکلیں اور صورتیں اختیار کی تھی. آج گٹر میں پہنتے ہو. سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں. تو فرمایا تم تباہ ہو جاؤ. تم کو کس نے کہا؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہم کو ہمارے رب نے کہا ہے. ان کا رب کون تھا؟ کسرا. ہم کو کسرا نے کہا کہ داڑھیوں کو کٹاؤ، مونچھوں کو بڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علماء یاد کر لیں. فرمایا ولکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھا دوں اور مونچھیں کٹا دوں. اور وہ بڑھانے کی مقدار بخاری میں ہے جہاں آپ نے فرمایا وفر اللحا وقف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھا دو، مونچھوں کو صاف رکھو. تو وہاں پر لے کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب داڑھی کاٹتے تھے تو مٹھی سے کہتا، دائیں طرف ایک مٹھی، سامنے سے ایک مٹھی اور بائیں طرف ایک مٹھی، اور داڑھی کا بچہ یہ بھی داڑھی میں داخل ہے. فرمایا اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک چاول کی مقدار کم کرنا مٹھی سے حرام ہے. پہلے بھی سنایا تھا ایران کا ایک شہزادہ جب وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قصیدہ لکھا تو وہ قصیدہ چلتے چلتے ایران پہنچا. اس نے جب پڑھا تو اس نے کہا یہ جو قصیدہ لکھنے والا ہے، اللہ اکبر، اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی. یہ تو سنت کے سانچے میں اس کی زندگی ڈلی ہوئی ہوگی. ایسے شخص کی ملاقات ہونی چاہیے. ایران سے سفر کر کے ہندوستان پہنچا وہ مرزا بے دل جس نے قصیدہ لکھا ہے. کہا ابھی حجام کی دکان میں گیا تو وہاں جب چلا گیا تو دیکھا کہ حجام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح لے کر اس کی داڑھی کو صاف کر. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ واقعہ سناتے کہ ایران کے شہزادہ کے پاؤں سے زمین نکلی اور بے ساختہ زبان پہ کہا ارے آغا ریش میں تراشی. وہاں فارسی زبان تھی. جناب تو داڑھی منڈاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں
قصیدہ لکھنے والے تو داڑھی منڈاتا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس نے کہا ریش میں تراشم و دلے کسے نمے خراشم. جواب حاضر ہے. شیطان کو اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کہ میں نے حکم دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں آگ سے ہوں، آگ افضل ہے مٹی سے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ باتیں بنانے لگا کہ اس حکم میں کلام موجود ہے، اس حکم میں کلام موجود. شیطان کا راستہ کیا ہے کہ گناہ کے لیے تعویلیں کریں. اور آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے جو درخت کھایا وہ عمدن قصدن نہیں کھایا. پھر بھی فرمایا کیوں کھایا؟ تو رونے لگے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ میں نے ظلم کیا، زیادتی کی میں معافی مانگتا. یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو خود فرمایا کہ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. رونے لگا. یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو یہ نہیں کیا گناہ میں نے کیا میں توبہ کرتا ہوں، نہ تعویلیں کرتے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ریش میں تراشم و دل کسے نمے خراشم، میں داڑھی منڈاتا ہوں، کسی کے دل کو نہیں دکھاتا. شہزادہ نے کہا ارے نادا دل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی وہ گوئی دل کسے نمے خراشی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے کہ میرا امتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، اور میری شکل سے صورت سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ روزانہ یا ہر دوسرے دن اس پر اسرا پھیر کر کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے. اور یا رکھی تو توڑی سی. ہمارے دوست کا شعر ہے کہ مسٹر ملا کے ہو مابین میرے دوست، کیوں مسٹر ملا کے ہو مابین، نہ تمہاری داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے مطابق ہے، نہ تمہاری داڑھی منڈی ہے، نہ مسٹر ہو، اور جو رسول اللہ کے وارث ہیں نہ ان کی طرح تمہاری داڑھی ہے. تم داڑھی کو ایک مشتق بڑا کیوں نہیں لیتے، ایک مٹھی کیوں نہیں بڑھاتے تاکہ آپ ایک جماعت میں شامل ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا شہزادہ نے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھاتا ہے. مشرک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ بددعا دی کہ تم تباہ ہو جاؤ. اس طرح شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ جب پتہ چلے گا کہ میرا نام لینے والا چہرے پر داڑھی پسند نہیں کرتا، تو فرمایا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کوئی قیمت نہیں. وہ شہزادہ، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو، واسطو دیدہ دانستہ سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، غلط فہمی نہیں ہوتی. جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں غلط فہمی ختم، گناہ ختم. فوراً شہزادہ نے کہا جزاک اللہ، چشم امباز کر دی، مرحبا جان جہاں مراز کر دی. اے شہزادہ اللہ تجھے خیر عطا فرما دے، آپ نے میرے آنکھیں کھول دی اور مجھے محبوب حقیقی سے ملا دیا. اب سنو میرا اعلان، آئندہ کے لیے اس چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوگی. بعض لوگ تانا دیتے ہیں داڑھی رکھنے والے کو، تو بھی ملا بن گیا. تو ان کو کہو یہ ملا کی صورت رہی ہے، یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، ان کی صورت ہے. اس لیے دوستو ارادہ کرو کہ آج سے ہم پوری داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت خواجہ مظہور رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوگی تو کس عمل کو پیش کرو گے؟ ان کی بڑی داڑھی تھی تو اپنے داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر کے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو میں کہوں گا تیرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں،
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. یا اللہ میں نے تیرے محبوب کی شباہت اختیار کی. اور یاد رکھنا اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اور اس کا لشکر تھا دریائے کلزم میں غرق ہوا. ایک شخص کو اللہ نے بچایا. وہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہن کر اس کی نقل اتارتا تھا، مسخرے کے طور پر لوگوں کو ہنساتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، یوں کہتے ہیں، اور لوگ ہنستے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میرے مسخرے کرتا تھا، آپ نے اس کو بچایا. فرمایا میں نے بچایا اس لیے کہ میرے پیغمبر کی نقل اتار، اگرچہ مسخرے میں اتار رہے ہیں، اب جو محبت میں اتارے گا اس کو اللہ کیا دے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ نیک لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والے اتنے محبوب ہیں، جو ان کی نقل بھی اتارے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا بنا لیتے. اس لیے دوستوں اس گناہ سے اس مہینے میں ہم توبہ کریں، پھر ہماری تلاوت قبول، ہمارا روزہ قبول، انوار روزے کا مقصد حاصل، ہمارا اعتکاف قبول، ہمارا ذکر قبول، ہمارے نوافل قبول. اور نمبر 3 حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. فرمائے اوپر سے جو کپڑا آنے والا ہے، شلوار ہے، جبہ ہے، تہبند ہے، اگر اس میں ٹخنے ڈکے رہیں گے تو فرمائے یہ ٹخنے جہنم میں جلیں گے. اور علماء جانتے ہیں کہ جس گناہ پر جہنم کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. تو ٹخنے ڈھانکنا یہ کبیرہ گناہ ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے ڈھانکنا ضروری ہے. ان کے لیے کھولنا کبیرہ گناہ ہے کہ وہ ٹخنے کھول کر کے رکھے، یہ جائز نہیں. عورتوں کے لیے ٹخنا چھپانا ہے، کھولنا گناہ ہے. مردوں کے لیے چھپانا گناہ ہے اور کھولنا واجب ہے، اور اس پر جہنم کی وعید ہے. ایک صحابی رضی اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں چل رہا تھا تو مجھے پیچھے کسی نے آواز دی ارفع ازارک، تہبند کو اوپر کرو. فالتفت الیہ، یوں میں نے فرماتے کہ مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے جو فرما رہے ہیں کہ تہبند کو اوپر کرو. فیضا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ کپڑا بہت کم قیمت کا ہے، بردتن ملحا. اگر کپڑوں باہوں کے نیچے آ جائے، آپ نے فرمایا اس میں تیرے دل کی بھی حفاظت ہے اور تیرے کپڑے کی بھی حفاظت ہے. اگر اوپر رکھو گے کپڑا بھی محفوظ رہے گا، دل بھی محفوظ رہے گا، تقویٰ رہے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کم قیمت کپڑا ہے، پاؤں کے نیچے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا نقصان نہیں. آپ سب نے فرمایا کہ تو نقصان کو دیکھ رہے. اب اما لکفیہ اسوا، اب اما لکفیہ اسوا، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ کے لیے میں نمونہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے لیے نمونہ نہیں بنایا. کپڑے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کپڑے سستا ہے، مہنگا ہے. مجھے دیکھو، میں نے دیکھا آپ سلم کا تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا. آج اللہ معاف فرمائے. درزی وہ بھی گناہگار بناتے ہیں، جو بھی نام دیتے ہیں ٹکنے سے نیچے، ٹکنے سے نیچے، ٹکنے سے نیچے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو بے لذت گناہوں میں شمار کیا ہے. تو آج سے ارادہ کرو کہ ہم شلوار اوپر رکھیں گے. بعض لوگ نماز میں تو اوپر کر لیتے ہیں لیکن جیسے نکلا پھر نیچے. یہ نماز کے لیے صرف نہیں ہے، پورے اوقات کے لیے ہے. 24 گھنٹے آپ کا شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے. اور نمبر 4 فرمایا دل کی حفاظت کر، دل کی حفاظت. ایک بیان میں سن رہا تھا، فرمایا یہ دل کی کوٹڑی اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے. آج ہم نے اس کوٹڑی میں دنیا بھر کے غیر اللہ کو بسا لیا، اللہ کے لیے جگہ نہیں. اس میں پیسہ بھی ہے، اس میں منصب بھی ہے، اس میں شکلی بھی ہے، اس میں دنیا بھر کی کیا کیا چیزیں ہم نے بھر دی. اگر اس میں نہیں تو اللہ نہیں.
اللہ کے لیے جگہ نہیں چھوڑ. فرمایا تو دل میں تو آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے، میں جان گیا بس تیری پہچان گئی. دل میں اللہ آ جائے سب کچھ بن جائے. جس کے دل میں اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، تعلق، رابطہ، ان کا کردار جدا ہے. اور جس کے دل میں غیر اللہ ہے اس کا کردار جدا ہے. جیسے پتنگ اڑان سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سے ڈوری رابطے میں ہے یا نہیں، یا ڈوری کٹ گئی. جب ڈوری کٹ جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کلا باغیاں لیتا ہے، کہتے ہیں بھائی رابطہ منقطع ہو گیا. اور رابطہ ہوتا ہے تو اڑان سے پتہ چلتا ہے کسی سے رابطے میں. جو اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا کردار جدا ہے. اور وہاں سے رابطے کٹ ہیں، اس کے بولنے عجیب. یہ بھی چل سکتا ہے، یہ گونا اس زمانے میں چل سکتا ہے. آج کے ماحول کے مطابق شریعت کی تشکیل یوں ہونی چاہیے جیسے اللہ کو پتہ نہیں تھا. اللہ کو پتہ نہیں تھا، آج ہم کو پتہ چلا. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ بد نظری کو جو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا کا سبب ہے. تو جس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الزنا، تو جتنے بھی زنا کے قیامت تک اسباب پیدا ہونے والے تھے سب کو حرام قرار دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بڑے بڑے موبائل نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن اب تو آگے تو میرے اور آپ کے لیے نہیں تھے، اس زمانے کے لوگوں کے، لیکن اللہ کے سامنے تو تھے. اللہ کے سامنے تو قیامت کا زمانہ ایسا ہے جیسے یہ ہتھیلی ہے کہ قیامت تک زنا کے اسباب کیا کیا آئیں گے. اس لیے لا تقربوا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دیا کہ یہ ناجائز ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں. تو دل کی حفاظت کرے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمائے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دل کے رازوں کو جانتے ہیں کہ تیرے دل میں کیا منصوبے ہیں، تیرے دل میں کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تو اللہ سے جوڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہو یا اللہ سے توڑنے کا منصوبہ بنا رہے ہو؟ اللہ والا بننے کا منصوبہ ہے یا اللہ سے دوری کا منصوبہ ہے؟ دلوں کے اندر جو کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ 4 باتیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں. 2 ہم میں لاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ حلال حرام کا زمانہ گزر گیا، اب پیسہ بٹورنے کا زمانہ ہے، پیسہ بٹور. اس کو مت دیکھو کہ جو پیسہ آ رہا ہے حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. یاد رکھو حرام خوری بہت نقصان کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صریح حکم ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھایا کرو. اور دوسری جگہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ناجائز اور نہ حق طریقے پر ایک دوسرے کے اموال نہ کھاؤ. صریح حکم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کے فوائد بتائے ہیں، حرام کے نقصانات بتائے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں. اور حلال حرام کے سلسلے میں جو حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی دیا ہے. پیغمبر کا حکم یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. او پیغمبروں حلال کھاؤ پھر نیک اعمال کرو تو نیک اعمال کا اثر ہوگا. اور عام انسانوں کو یا الذین آمنوا کلوا من الطیبات
من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہے وہ کھایا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. ایک شخص لمبے سفر پر ہوگا، اس دن ہم نے حدیث میں پڑھا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی. پراگندہ حال ہوگا، غبار پڑا ہوگا، خستہ حال کی دعا قبول ہوتی ہے. یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا ہوگا، یہ بھی آدابی دعا میں سے ہے. اور کیا کہ یا رب یا رب، غیر اللہ سے، قبر سے نہیں مانگے گا. کس سے مانگے گا؟ اللہ سے. یا رب یا رب. لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، پیٹ میں کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، پیٹ میں مشروب حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، جسم پر کپڑا حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، پورا جسم حرام سے پلا ہوا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کو ذاکر کا قبول ہو. حرام کی وجہ سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے حرام سے بچو. ہر کاروباری اپنے کاروبار کو کسی عالم جو مسائل کو جاننے والے ان کے سامنے پیش کرو. باقی ہے کہ ایک دو علامتیں ہیں. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید حسین رحمۃ اللہ کبھی کبھی بیان میں فرماتے، آج ایک تھرمامیٹر دے رہا ہوں، اس کو لے اور اپنے پاس رکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. ہم بھی وہ سرجن تھے، ہم اس کے کمپوٹر، اس لیے ہماری اپنی باتیں نہیں، ان کی باتیں بتا دیں. تو آج ایک تھرمامیٹر آپ لے جائیں کہ آپ کا مال حلال اور برکت والا ہے یا حرام اور بے برکت ہے. حلال اور برکت والے مال کی دو علامتیں ملا علی کا رحمۃ اللہ کی. نمبر 1 بتاؤ نا، القناعہ. آپ کا مال حلال ہے، برکت والا ہے، تو آپ کو قناعت نصیب ہوگی. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ شکر صبر، شکر صبر، شکر صبر. جو ملا ہے الحمدللہ، اللہ نے بس کچھ دیا ہے. جو کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل پہ شکر ہے، موٹر سائیکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جہاں بیٹھتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل نہیں. دیکھو کیسے کیسے لوگ میرے پاس، جہاں جاتا ہے یہ رونا روتا ہے. پتہ چلا کہ اس کا مال کیا ہے؟ حلال اور برکت والا نہیں. اگر موٹر سائیکل ہے، 4 پاؤں والی گاڑی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. موٹر سائیکل پر شکر، 4 پاؤں والی گاڑی نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، کار نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں کے پاس بھی کار ہے، میرے پاس کوئی رحم کرے مجھ پر. سمجھ جاؤ کس کا مال کیا ہے. 1 کروڑ پتی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، کہتے مجھ سے دعا کرو اللہ اور پیسہ دے. کروڑ پتی مجھے شکر ہے اللہ اور دے. اور تو پہلی علامت کیا ہے کہ حلال امال ہوگا، قناعت نصیب ہوگی. یعنی جو چیزیں اللہ دے گا اس پہ شکر کرے گا، جو نہیں اس پہ صبر. جہاں بیٹھتا ہے مہنگائی، حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کا مال کیا ہے؟ خراب. مال صحیح ہوگا کبھی کوئی شکایت نہیں کرے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا. شکر صبر یہ کہنا. دوسری علامت توفیق و طاعت. نیکیوں کی توفیق اللہ دے گا. اذان ہوگی یہ دوڑتا ہوگا، مسجد میں جائے گا، جماعت سے نماز پڑھ لیں گے. گناہ کیا موقع ہوگا، گناہ سے بچے گا. ایک مولانا نے کہا، ایک دوست ہمارے ایک جماعت میں جا رہے تھے تو ایک مولانا اور ساتھ تھے دوست، تو اس نے موبائل نکال کر اور مجھے تصویر دکھا. تو میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں دکھا. گناہ سے دل نفرت، گناہ سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، گناہ سے مانگے گا. کہتا فلاں 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 دیکھ رہے، کہتے ٹھیک ہے وہ دیکھے گا، میں نہیں دیکھا. کیوں؟ گناہ ہے. میں گناہ کی چیز کو نہیں دیکھتا، اس کا دیکھنا گناہ ہے. توفیق اطاعت نیکیوں کی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. یہ تھرمامیٹر لے لے تو آپ کا مال کیسے. اور دوسری چیز جو ہم نے ملائی ہے چھٹی، وہ یہ ہے کہ آج کل یہ تصویر کا گناہ بہت عام ہو، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور مفتی اعظم
حضرت مفتی محمد شفیع سے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے. تواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں. اور کبیرہ گناہ، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قال علماؤنا وغیرهم من اہل العلم تصویر صورت الحیوان حرام شدید التحریم، کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ حرام ہے اور سخت حرام. وہو من الکبائر، اور صاف ظاہر کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. جو ترجمان شریعت علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس کبیرہ گناہوں میں آج کتنے لوگ ہم اور آپ اس میں مصروف. ابھی نماز پڑھ لی، ابھی قرآن سنا، ابھی سب کچھ کیا، اور گھر میں جا کر اس خرافات میں لگ گئے. قرآن کی ایک آیت ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بھی ایذا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی ایذا دیتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی اس پر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. حضرت اکرمہ رحم اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں نزلت فی المصورین، یہ آیت تصویروں کو بنانے والے کے بارے میں نازل ہوئی. جو لوگ جاندار کی تصویریں بناتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں ملعون ہے. یہ شکلوں کو دیکھ کر ملعون شکلیں، اور قیامت میں اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا. اور اکرمہ یہ کون ہے؟ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور اتنے بڑے آدمی فرماتے ہیں کہ 50 سال میں نے 5 نمازیں امام کی پیچھے پڑی ہے، ہر نماز میں نے امام کی گردن کو دیکھا ہے، کسی مقتدی کی گردن کو نہیں دیکھا، اور تکبیر اول سے پڑھی ہے. کتنے سال؟ 50 سال. اور بڑے عالم، اللہ نے ان کو بڑا روب دیا تھا، بہرحال وقت نہیں ہے ورنہ ان کے عجیب حالات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس سے پوچھو؟ فرمایا اس سے پوچھو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرآن کریم کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں، ہر آیت کی تفسیر اور مطلب مجھے معلوم ہے، اور وہ اکرمہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اتنے بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو جاندار کی تصویریں بنانے والے ہیں یہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون. اور لعنت کس کا نام ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہتے. اس لعنت کے کام میں آج نمازی بھی مبتلا ہے، آج خانقاہ والے بھی مبتلا، آج مولوی بھی مبتلا، معتمر بھی مبتلا، حاجی بھی مبتلا، سب اسی گند میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیے تصویر اور عکس، اس میں موٹا فرق جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر میں انسان کا اختیار اور انسان کا عمل، ان 2 چیزوں کا دخل ہے. عکس میں انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کا دخل ہے. اس لیے جاندار کی شبیہ، جاندار کی شکل، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ شکل تصویر اور حرام ہے کہ یہ شکل عکس ہے اور جائز ہے. اگر انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کے بغیر یہ بنی ہے تو یہ عکس ہے اور جائز ہے. اگر انسان کے اختیار اور انسان کے عمل کے بعد بنی ہے تو سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ تصویر اور حرام. یہ ایک بات ذہن میں پکی کر لو، یہ بڑا فرق ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو فرق معلوم ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا.
آپ دونوں قریب بیٹھ جائیں اور آپ دوسرے کی آنکھ میں دیکھیں تو اس کی آنکھ میں آپ کی شکل ہوگی. یہ شکل آپ کے اختیار اور آپ کے عمل کی محتاج نہیں ہے، خود بخود بن گئی. یہ عکس ہے اور جائز. لیکن آپ کے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹر میں جو شکلیں بنی ہوئی ہیں وہ خود بخود بنی ہے، یا آپ کے اختیار اور آپ کے عمل، آپ نے اپنے اختیار سے کیمرہ چالو کیا، اپنا اختیار استعمال کیا، پھر عمل کر کے کیمرے کو چالو کیا، پھر جس منظر کے تصویر کشی کر رہے ہو اس کی طرف آپ نے گھما بھی دیا. تو آپ کے عمل اور آپ کے اختیار کے بعد یہ موبائل کی اسکرین پر، کمپیوٹر کی اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر یہ شکلیں بنی ہے. جب آپ کا عمل اور آپ کا اختیار دونوں آ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ تصویر. اور یہ حرام ہے. آسان فرق ہے. ایک زمانہ ہو گیا یہ مسائل ہم بیان کرتے، ہم نے اس کے جواز کی کوئی دلیل ہم نے نہیں سنی، نہ ہمارے سامنے کوئی آئی ہے. بس ہوائی باتیں تو ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو کیا، ہمارا مادری علمی دارالعلوم دیوبند اس کا بھی فتویٰ ہے، اور بھی برنٹون کا فتویٰ ہے، باہرکیہ کا فتویٰ ہے، خیر المدارس کا فتویٰ ہے، کتنے دارالفتاؤں کا. سب سے بڑی بات ہمارا مادری علم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ کاغذ کی تصویر پر جو وعیدیں ہیں، جو گناہ ہیں اور وعیدیں ہیں، وہی یہ ڈیجیٹل تصویر اور یہ کیمرے والے کی تصویر اور یہ موبائل کی تصویر، یہ بھی وہی ہے اور وہی وعیدیں اس پر بھی ہے. اس لیے بھائی اس مہینے میں اس سے توبہ کر کے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ پورے سال مجھے اس گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ کو نیک بنا، صالح بنا. اور یا اللہ یہ 6 گناہ جن کے چھوڑنے سے سارے گناہ انسان کے چھوٹ جاتے ہیں اور سارے گناہ چھوڑنے کی ہمتیں پیدا ہوتی ہیں، ان 6 گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یہ مہینہ اور یہ عشرہ ہمارے لیے عروج کا، بلندی کا، رفتوں کا، دین پر چلنے کا، گناہوں کے چھوڑنے کا یا اللہ سبب اور ذریعہ بنا دے، سبب اور ذریعہ بنا دے، سبب اور ذریعہ بنا دے، سبب اور ذریعہ بنا دے. مجمع میں بیمار ہے، گھر والے بیمار ہیں، کسی کے رشتہ دار مسلمان، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اخلاص عطا فرما. اس مہینے کے آخر ہمارے لیے یا اللہ بلندی کا ذریعہ بنا. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین 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 برحمتک.